بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مختصر بات کرنا چاہ رہا ہوں نئے سال کے استقبال کے بارے میں، کیونکہ چند دنوں کے بعد ہمارے ہجری نظام کے مطابق نہیں، دوسرے مروج نظام کے مطابق، انگریزی کیلنڈر کے مطابق، گریگورین کیلنڈر کے مطابق نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں ہجری کیلنڈر تو اسلامی کیلنڈر جیسے کہا جاتا ہے وہ تو مروج ہے نہیں، ہمارے ہاں سارے نظام مربوط ہیں گریگورین کیلنڈر کے ساتھ، انگریزی کیلنڈر کے ساتھ، عیسوی کیلنڈر کے ساتھ، اور جن کا یہ کیلنڈر ہے ان کی نقالی کرتے ہوئے ہم اس کیلنڈر کے مطابق گزرنے والے سال کے جانے پر اور آنے والے سال کے استقبال کے لیے سال کے آخری رات میں ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانیوں پر مبنی مشتمل ہوتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دسمبر کی آخری رات میں نئے سال کے استقبال کے لیے نیو ہیپی ایئر کے نام سے کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ آنے والے نئے سال پر خوشیاں منانے اور اس کے بارے میں منصوبہ بندیاں کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے، گزرے ہوئے سال کے بارے میں کچھ ایک نظر اس پہ بھی کرنی چاہیے کہ اس گزرے ہوئے سال میں جو کہ ہماری زندگیوں میں سے کم ہو گیا، 365 دن 365 دن ہماری زندگیوں میں سے کم ہو گئے۔ ہم 365 دن موت کے قریب ہو گئے۔ سالگرہ منانے والوں کو بھی یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ 365 دن ہماری زندگیوں میں سے کم ہو گئے، ہم 365 دن موت کے قریب ہو گئے۔ یہ جو سالگرہ مناتے ہیں نا، نئے سال کے استقبال سے مربوط ہے یہ چیز بھی۔ سالگرہ منانے والے بھائی بہنیں ہمارے خوشی مناتے ہیں کہ ہماری زندگی سے ایک سال کم ہو گیا ہے اور ہم موت کے ایک سال قریب ہو گئے ہیں۔ اور یہی حال نئے سال کا استقبال کرنے والا کا بھی معاملہ یہی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو 365 دن ہماری زندگیوں میں سے نکل گئے، ان 365 دنوں میں ہم نے کمایا کیا ہے؟ دنیا کے لحاظ سے تو شاید بہت کمائیاں کی ہوں کسی نے، لیکن ہم مسلمان جو کہتے ہیں خود کو ہم مسلمان، جدی پشتی حسبی نسبی نسلی مسلمان، کہنے کو تو ہم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں اور ڈائلاگز ایسے بولتے ہیں کہ ہم سے بڑے مومن کوئی ہیں ہی نہیں۔ تو ذرا نظر کریں کہ ان 365 دنوں میں گزرے ہوئے ایک سال میں ہم نے اپنے لیے اپنے مستقبل میں مستقل زندگی کے لیے، جس میں کوئی انتہا نہیں ہے، جس میں موت نہیں آنی، اس زندگی کے لیے ہم نے کیا کمایا ہے؟ اپنی اپنی جگہ پر غور کریں کہ اس عارضی قیام گاہ میں، دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے اپنی مستقل قیام گاہ کے لیے، مستقل رہائش کے لیے کیا کمایا ہے، کیا بھیجا ہے آگے، کس چیز کی خوشیاں منائیں؟ کیا ہم نے کوئی ایسے عمل کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم خوش ہو سکیں، یہ امید ہو جائے ہمارے اندر کہ انشاءاللہ اللہ ہم پہ راضی ہوگا اور ہم انشاءاللہ ہماری آخرت سدھر جائے گی، اور انہی نیکیوں کو، انہی اچھے کاموں کو جو ہم نے اگر کیے ہیں تو انہی کے مطابق اگلے سال کو ہم بسر کرنا چاہتے ہیں اگر اللہ نے چاہا۔ یہ بھی تو اللہ ہی جانتا ہے کہ جس سال کی خوشیاں منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہ سال ہمیں نصیب ہوگا بھی کہ نہیں۔ اس سال کے آغاز سے پہلے ہی اگر اللہ کا بلاوا آ گیا تو، دوران سال آ گیا تو، پچھلا سال جو گزرا ہے ہمارے ارد گرد ہمارے عزیز قریبی رشتہ دار گلی محلے والے کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اب نہیں ہیں، اور اگلے سال شاید ہم نہیں ہوں گے۔ تو سالوں کی خوشیاں منانے سے پہلے یہ تو سوچئے کہ جو گزر گیا، جس
365 دن جس موت کے قریب ہو گئے ہم، ان 365 دنوں میں ہم نے کیا کیا؟ اپنی آخری زندگی کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے، مستقل زندگی کے لیے کیا کمایا ہے ہم نے؟ غور کیجئے ذرا اس بات پہ، اور اس کے بعد ہم دوسرے زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں، وہ یہ کہ گزرے ہوئے سال کو رخصت کرنے کے لیے، آتے ہوئے سال کو ویلکم کرنے کے لیے، اس کا استقبال کرنے کے لیے جو ہم کاروائیاں کرتے ہیں ہیپی نیو ایئر کے نام پہ، ہیپی نیو ایئر نائٹ، ہیپی نیو ایئر سیرمنیز اینڈ دس اینڈ دیٹ، یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں آل آف دیٹ، اس میں سے کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ مخلوط محفلیں، ناچ گانے، موسیقیاں، نشہ آور چیزوں کا استعمال، موم بتیاں جلائیں، تالیاں پیٹیں، کون سا کام ہے جو ہمارے دین کے مطابق ہے، ہمارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ کے مطابق ہے، ان کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ سب کا سب جو ہم کرتے ہیں وہ غیر مسلموں کی طرف سے آیا ہے، ان کے وہ ساری چیزیں ہم نے اپنائی، ان کی نقالی کر رہے ہیں پوری کی پوری، اور جس نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اور بڑی چھاتی ٹھونک کے عشق رسول کے نعرے لگاتے پھرتے ہیں، اسی نبی نے علیہ الصلاۃ والسلام انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی نقالی کی وہ اسی قوم میں سے ہوا۔ تو یہ حدیث شریف سنن ابو داؤد میں ہے کتاب اللباس، جس نے جس قوم کی نقالی کی وہ اسی قوم میں سے ہوا۔ بظاہر تو مسلمانوں میں اس کی گنتی ہو رہی ہے، دنیاوی زندگی میں وہ مسلمانوں کی صفوں میں ہے، لیکن نقالی کر رہا ہے کفار کی، غیر مسلموں کی، اور اسی حال میں اسی نقالی کرتے کرتے اس کی موت ہوگی، اللہ کے ہاں وہ اسی قوم میں شمار کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ہی فیصلہ ہے۔ بس اس چیز کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے کہ نئے سال کی ابتدا، اس کا استقبال، گزرے ہوئے سال کو رخصت کرنا، ایسا کچھ نہ کیجیے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی پر مشتمل ہو۔ ذرا غور کیجیے گا کہ جو کام اللہ کی نافرمانی کے ساتھ شروع کیا جا رہا ہے، جو وقت جس کی ابتدا اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانیوں کے ساتھ کی جا رہی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی خیر ملنے والی نہیں ہے۔ دنیاوی چیزیں شاید ہمیں مل جائیں، دنیا کا مال و متاع شاید مل جائیں، لیکن اللہ کی رضا نہیں ہوگی، اللہ کی خوشنودی نہیں ہوگی، اللہ کی برکت نہیں ہوگی۔ دنیا میں شاید دنیا کا کچھ مل جائے، آخرت تباہ ہوگی۔ کوئی بھی کام، صرف اس نئے سال کے استقبال کی بات نہیں، اپنی زندگیوں کا کوئی بھی کام، شادی بیاہ کو دیکھ لیجئے، شادی بیاہ میں کیا ہوتا ہے آج کل کیا ایک عرصے سے دیکھتے ہیں ہم، اپنے بچپن سے دیکھ رہے ہیں، اور شاید اس سے پہلے بھی دوسرے معاشروں کی، دوسرے قوموں کی، غیر مسلموں کی نقالی میں ہم ہر ایک وہ رسم کرتے ہیں جو اسلام میں نہیں ہے، جو ہمارے دین میں نہیں ہے، جو ہمارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو جو کام ایسے کیے جائیں گے جن کا آغاز ہی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانیوں پر مشتمل ہوگا، ان میں قطعاً کوئی خیر نہیں۔ اس بات پر یقین رکھیے، ایمان رکھیے، اور اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی کوشش کیجیے، اور اپنے تمام ارد گرد اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو بھی یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کیجیے کہ اپنی زندگی کا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی تابع فرمانی میں رہتے ہوئے کیجیے، تبھی اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، تبھی برکت ملے گی، اور تبھی ہماری آخرت سنورے گی اور سدھرے گی اور فائدہ مند بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہم سب کو، ہمارے سب کو حق جاننے، ماننے، اپنانے اور اسی پر عمل پیرا رہتے ہوئے اس کے حضور میں اس حال میں حاضر ہونے والوں میں سے بنائے کہ وہ ہم پر راضی ہو۔
وصلی وسلم وبارک علی نبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔